سورۃ البقرہ مدنیہ ہے، 286 آیات ہیں، و40 رکوعاً، اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ مدنیہ صورت ہے، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ ہجرت کی تو جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے۔ مکی صورتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خطاب کے اندر زیادہ تر بات ہوتی ہے مشرکین سے، کیونکہ مکہ کی زندگی میں حضور علیہ السلام کا سامنا اہل کتاب سے نہیں ہے۔ اہل کتاب سے جو حضور کا مکالمہ ہوا اور سامنا ہوا، مسلمانوں کو جو واسطہ پڑا۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر توحید کے دلائل ہیں، زیادہ تر آخرت کی باتیں ملیں گی اس میں آپ کو، کہ قیامت واقع ہو کر رہنی ہے، کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، وحدانیت کی بات ہوگی۔ مدنی صورتوں کے اندر اس ٹاپک پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن اتنی بات نہیں ہوتی جتنی مکی صورتوں میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کہ اہل کتاب اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں نا کہ خدا ہے، اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ قیامت آنی ہے، اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ جنت ہے کہ دوزخ ہے، لیکن انہوں نے دین میں ترمیم کر دی تھی، اپنے مطلب کا دین بنا لیا تھا۔ لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور حق بیان کرنے کی اور اس کے ذریعے سے میں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ فرمایا سورۃ البقرہ مدنیہ ہے اور اس کے اندر 286 یعنی 286 آیات ہیں، و40 رکوعاً، اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ مدنیہ صورت ہے، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ ہجرت کی تو جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے، تو یہ مدنیہ صورت ہے۔ مکی صورتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خطاب کے اندر زیادہ تر بات ہوتی ہے مشرکین سے، کیونکہ مکہ کی زندگی میں حضور علیہ السلام کا سامنا اہل کتاب سے نہیں ہے۔ اہل کتاب سے جو حضور کا مکالمہ ہوا اور سامنا ہوا، مسلمانوں کو جو واسطہ پڑا، وہ مدینے آ کر پڑتا ہے۔ تو مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر توحید کے دلائل ہیں، زیادہ تر آخرت کی باتیں ملیں گی اس میں آپ کو، کہ قیامت واقع ہو کر رہنی ہے، قیامت آ کر رہنی ہے، کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، وحدانیت کی بات ہوگی۔ مدنی صورتوں کے اندر اس ٹاپک پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن اتنی بات نہیں ہوتی جتنی مکی صورتوں میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کہ اہل کتاب اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں نا کہ خدا ہے، اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ قیامت آنی ہے، اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ جنت ہے کہ دوزخ ہے، لیکن انہوں نے دین میں ترمیم کر دی تھی، اپنے مطلب کا دین بنا لیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے، اس انجیل، اس زبور میں، اس توریت میں اپنے مطلب کی چینجنگ کر کے دین خدا کو مسخ کر دیا تھا۔ تو جب مدینہ المنورہ آتی ہے تو اب خطاب ڈائریکٹلی یہودیوں سے ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ تر جو حصہ ہے، اصل خطاب اس میں یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں کو اللہ اپنے انعامات یاد دلا رہا ہے، یہودیوں نے جس طریقے سے دین خدا کے اندر جو تبدیلیاں واقع کی ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے، ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور ضمناً اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خطاب ہے، جیسے تعمیر کعبہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبے کو بنانا، تحویل قبلہ، اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، حج کے معاملات بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تیسرے پارے میں جا کر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے بحمداللہ تعالی۔ اور اس میں فرمایا میرے آقا نے اس کا مفہوم کہ ایک آیت اس کی ایسی ہے جو ساری آیتوں کی جو ہے وہ اصل ہے، وہ فرمایا وہ آیت الکرسی ہے، اس کے اندر ہی آیت الکرسی ہے۔ احادیث کے اندر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس گھر میں یہ قرآن پڑھا، یہ سورت پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا پڑھنا نعمت ہے، اس کا چھوڑنا جو ہے وہ حسرت ہے، اور جادو اگر اس کو پڑھ نہیں پاتا، اس کے قریب نہیں آتا۔ تو جو عاملین ہیں، جب کسی کے گھر میں جادو ہو جائے یا جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہوں یا پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، بے سکونی ہو، بے چینی ہو، تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک لگاتار بلا ناغہ سورہ بقرہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے، پانی پر پھونک مارے، اور پھونک مارنے کے بعد اپنے گھر کے سارے کونوں کے اندر وہ پانی چھڑک دے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھے تو شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر گھر کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہے، آفات و بلیات کا سلسلہ پے در پہ آ رہا ہے، یا گھر میں جادو وغیرہ بھی ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جادو سے بھی بچانے والی یہ صورت ہے۔ تو اس صورت کی تلاوت کو معمول بنائیے بحمداللہ تعالی، اور کوشش کیجئے خود پڑھیے تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ تو نیا کوئی گھر لے رہے ہیں، نیا کوئی کاروبار لیا ہے، نئی کوئی بزنس لوکیشن لیا آپ نے،
تو کیا کریں کہ 7 دن تک وہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قاری باسط کی آواز کے اندر جو ہے وہ چلا دیتے ہیں دکان کے اندر، وہ بھی اچھی چیز ہے، چلو قرآن سننے کو تو مل رہا ہے، لیکن بہتر کیا ہے قاری باسط صاحب ہی کو تھوڑی پڑھنا سارا قرآن تو آپ کو ہی پڑھنا ہے۔ تو اپنی دکانوں کے اندر یہ کہ قاری باسط کی آواز میں چلا دیا، چلے وہ چلائی اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن کی آواز گونجے گی دکان میں بھی گھر میں بھی، اچھی بات ہے، اور آپ اچھا قرآن سنیں گے۔ لیکن قرآن کریم کو خود بھی پڑھنے کا معمول بنائیے، دکان پر جائیے، اپنے لوکیشن پہ جائیے، گھر میں رہیے تو روزانہ 1 رکوع کی تلاوت کیجئے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، گھر لیں، نیا مکان لیں، نئی کوئی لوکیشن بزنس کے لیں، یا کوئی نئی جاب جوائن کریں، تو اب آپ کو پہلی دفعہ آج آپ کمپنی میں گئے ہیں اور آپ کو ایک آپ کا کیبن مل گیا، اب کیبن میں بیٹھ رہے ہیں، تو معمول بنا لیں کہ میں انشاءاللہ عز و جل اگر وقت مل جاتا ہے، جاب کے اندر تو تھوڑی سی آدمی کو وقت نہیں مل پاتا، لیکن وقت ہو تو 7 دن تک لگاتار سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، تو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو شیطانیت ہے آپ کے کاروبار میں ہوگی یا آپ کے گھر بار میں ہوگی، اللہ رب العزت شیطانیت سے بھی، آفات سے بھی، حادثات سے بھی اور جادو وغیرہ سے بھی آپ کو امان نصیب فرمائے گا۔ سورج شروع ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام 12 سال تبلیغ کر چکے ہیں، یعنی 12 سال بعد بعثت کے، یعنی حضور نے جب اعلان نبوت کیا اس کے 12 سال بعد یہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ مدینہ میں نازل ہو رہا۔ فرمایا الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات نکلا ہے قطع کرنے سے، قاف طا عین، قطع کا معنی ہوتا ہے توڑنا، ہٹانا، یا بھئی آپ جس طرح ہم کہتے ہیں قطع تعلق کا توڑنا۔ اس کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں پڑھیں گے آپ، ملا کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ قطع ہیں، ہر لفظ دوسرے سے جدا ہے، اس لیے آپ پڑھیں گے الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، کیونکہ جوائن کر کے نہیں پڑھتے، اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے، اس لیے اس کو کہا گیا حروف مقطعات۔ جمہور کا موقف یہ ہے، امت کی جو اکثریت کی رائے ہے، امت کی اکثریت کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں وہ متشابہات ہیں، اللہ اس کا معنی جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے، اس کی صحیح مفہوم، اس کی صحیح مراد امت میں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول نہیں جانتا، تو پھر اللہ کے اوپر یہ معاذ اللہ یہ اعتراض لازم آئے گا کہ اللہ نے ایسی بات اپنے حبیب سے کیوں کہی کہ جو حضور کو ہی نہیں معلوم۔ یعنی اللہ، میں آپ سے بات کروں اور 4 لوگوں کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے، تو کوئی آ کر مجھ سے ہی بات یہ کہے گا حضرت آپ نے جو بات کہی ہے 4 لوگوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئی جن سے آپ بات کر رہے تھے، تو آپ کا یہ بات کرنا، 4 بات کرنا ہی فضول ہو گیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایسی بات کرنے سے پاک ہے جو فضول ہو، جو یعنی جس کو آپ محمل کہہ لیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو اللہ نے جب حضور علیہ السلام پر کلام اللہ کو نازل کیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور بھی اس کی مراد کو نہ جانے، وگرنہ اللہ کا ایک بے فائدہ کلام کو نازل کرنا لازم آئے گا، اللہ پر معاذ اللہ اعتراض ہوگا۔ تو اس لیے ان کی مراد اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مثال میں سمجھ لیجئے یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ جس طریقے سے آرمی کے لوگ جب بات کر رہے تھے واقعی ٹاکی پر، تو پہلے کوڈ ورڈ بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات آگے شروع ہوتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے بات جہاں سے آ رہی ہے مصدقہ ہے، اور جو بات سن رہا ہے وہ کوڈ ورڈ جانتا ہے۔ بالکل اس کو اس طریقے سے لے لیجئے۔ تو یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں، اور ایک عام آدمی جب ان آرمی والوں کے کوڈ ورڈز کو سنے گا تو وہ تو نہیں پہچانے گا، لیکن جو آفیسر ہے وہ تو جانے گا کوڈ ورڈز کو۔ اس کو اسی طرح لے لیجئے جس طرح آئی ٹی کی فیلڈ میں پروگرامنگ ہے، C++ ہے، جاوا اسکرپٹنگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اپلیکیشن آپ نے آن کی ہے اور یس اور نو کا سائن آ گیا، آپ یس کرتے ہیں تو ونڈو اوپن ہوتی ہے، نو کرتے ہیں تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک جو یوزر ہے اس کو تو یس اور نو دکھ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ یس اور نو کے پیچھے کتنا بڑی پروگرامنگ ہوئی ہے، کتنی لوپنگ چلی ہوئی ہے، اور وہ لوپنگ کو جانتا نہیں ہے۔ آدمی تو یس اور نو کو ہی جانتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ پیچھے پروگرامر نے کتنی بڑی پروگرامنگ کی ہے۔ لیکن جب ایک پروگرامر ہی جس نے کسی پروگرامر سے پروگرامنگ سیکھی ہوگی اور وہ پروگرامنگ لینگویج کو جانتا ہوگا، تو اسے معلوم ہوگا کہ اس یس کے پیچھے جو پورا فنکشن رن ہو رہا ہے، ونڈو اوپن ہو رہی ہے، یا کسی اپلیکیشن کو میں ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل میں کر پا رہا ہوں، اس کے پیچھے یس کے پیچھے صرف YES نہیں لکھا ہوا۔ IT کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، اس YES کے پیچھے پورے ایک پروگرامنگ ہے
جس کی ابتدا ہم نے سی کے اندر اور سی پلس پلس کے اندر سیکھی. اب تو بہت زیادہ ماڈرن فنکشنز آ گئے جس کے اندر بلٹ ان آپ دیکھتے ہیں پروگرامنگ کے فنکشنز ہوتے ہیں. اس کو بھی بالکل اس طرح لیجیے. تو اس ساری کائنات کا جو پروگرامر ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اور اللہ نے اس پروگرامنگ کو ایگزیکیوٹ جو کروایا وہ پیغمبروں سے کروایا. تو اب جو ایگزیکیوشن ہے اس پروگرامنگ کی، اس کی ایگزیکیوشن کو جو جانتے ہیں وہ انبیاء جانتے ہیں، اور جو پروگرامنگ کر کے جو ریزلٹ آئے گا کسٹمر کے لیے وہ قوم جانتی ہے، امت جانتی ہے. اس کو بالکل اس زمانے میں یوں سمجھ لیجیے. تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی جمہور کے نزدیک اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کے بتائے سے کون جانتا ہے؟ اللہ کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے اس کے اپنے اپنے معنی کیے بھی ہیں، اپنے ذوق سے کیے ہیں. قرآن فہمی میں جب الف لام میم یا جتنے بھی حروف مقطعات کی بات آپ کو انٹرسٹ ایک بات کا لگے، اللہ کے راز ہیں یہ. عربک الفابیٹک جب آپ دیکھتے ہیں تو عربک الفابیٹک میں آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ ہیں 29. یعنی الف اور حمزہ کو الگ الگ کاؤنٹ کریں، الف الگ ہے حمزہ الگ ہے تو 29 بنیں گے. الف اور حمزہ ایک کر دیں گے تو 28 بنیں گے. تو 29 ہے الف سے لے کر یا تک کے حروف. اور قرآن میں 29 ہی صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں یہ حروف آئیں. یعنی الفابیٹ بھی 29 اور جو صورتیں جن کے آغاز کے اندر الفابیٹ آئے ہیں وہ بھی 29. لیکن اللہ نے الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف استعمال نہیں کیے، 14 حروف استعمال کیے ہیں. اور 14 کے اندر وہ حروف استعمال کیے ہیں جس کے اندر نقطہ نہیں. آپ دیکھ لیجئے ہا میم عین سین قاف، نقطہ قاف کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اللہ اکبر. لیکن آپ دیکھیں کاف ہا یا عین سا، زیادہ بیشتر جو حروف لیے گئے ہیں اس کے اندر زیادہ تر میں نقطہ ہی نہیں ہے. الف لام میم ہا میم، اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے الف لام میم ہا میم تو 7 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا اللہ اکبر. تو علماء نے لکھا کہ زیادہ تر وہ حروف استعمال کیے گئے جس میں نقطہ ہی نہیں. جسے صاد داد ہے تو وہاں داد اس نہیں لیا گیا، صاد لے لیا گیا. تو اب اللہ کے اب یہ کوئی اس پر غور کرے گا تو کوئی تعویل کر سکتا ہے. جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا تفسیر الگ ہوتی ہے، تعویل الگ ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات جو فراہی، حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور وہ بات بھی کچھ میک سینس کرتی ہے، لیکن وہ بھی ایک صرف تعویل ہے اور اپنی ان کی ایک رائے ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی حتمی رائے، بلکہ ایک تحقیق ایک ریسرچ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں. اس کو انہوں نے اور وضاحت یہ کیا کہ عرب کے دور کے اندر، قدیم عربی زبان کے اندر جو الفابیٹس ہوتے تھے وہ صرف وائسز ہی نہیں ہوتی تھی کہ صرف آواز ہے. جس طرح آج کل ہم پہلے اے بی سی ڈی پڑھتے تھے، آج کل کے بچے جو او لیولز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، فار ایپل. ٹھیک ہے، تو یہ صرف وائسز نہیں ہے بلکہ پورا حرف جو ہے ایک پورا معنی رکھتا ہے جس کو قدیم عربی میں سمجھ لیا جاتا تھا. انہوں نے اس کی مثال یہ دی جیسے قرآن کریم میں نون ہے، نون والقلم وما یسطرون. تو نون کا مطلب ہوتا تھا مچھلی. تو چونکہ اس صورت کے اندر حضرت یونس کا قصہ بیان کیا گیا اور آپ کو صاحب الحوت کہا گیا تو آپ کو مچھلی والا کہا گیا، تو اس لیے صورت کے آغاز میں نون لکھ کر کہہ دیا گیا کہ یہ جو صورت کا نام ہے، کیونکہ اس کے اندر ذکر جو ہوا ہے وہ مچھلی کا ہوا ہے. اس طرح سورۃ طٰہٰ 16 پارے میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰ کا عربی قدیم عربی لوگ طٰ کو جو ہے اژدھا کے معنی میں استعمال کرتے تھے، سانپ کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اور طٰ لکھا بھی اس طرح ہی جاتا ہے. تو سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جس کے اندر آپ کا جو عصا ہے وہ جادوگروں کے سامنے اژدھا بن گیا تھا. اس لیے طٰ کا جو معنی ہوگا وہ یہ صورتوں کا نام ہے جو آغاز میں بتا رہا ہے، اشارہ یہ دے رہا ہے کہ یہ نام کا ذکر اس قرآن کے اندر صورتوں کے اندر آپ کو ملے گا. لیکن وہ چند 4-5 ہی الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں جس کو وہ ربط دے پائیں، سارے الفاظ کا ربط دے نہیں پائیں. تو اگر کوئی مزید تحقیق کرے اس حوالے سے تو وہ کچھ نہ کچھ نظم و ربط پر تحقیق پیش کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس نے تحقیق پیش کی ہے وہی اللہ کی مراد ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ریسرچ ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا ایک تفسیر ایک تعویل ہے، متشابہات آیتوں کے اندر اس کی اصل مراد تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی تحقیق پیش کر رہا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرا نہیں رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مفہومی معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. تو حتمی بات، کیونکہ میں انشاءاللہ جب یہ حروف مقطعات آئیں گے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے پوائنٹ ذکر کرتا رہوں گا، لیکن آغاز میں آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ بات
کہ اصل مراد اس کی اللہ جانے یا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. اور آغاز، اور آپ یہ دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لوگ اس کا معنی نہ جانیں، اور پھر تو یہ اعتراض لازم آ جائے گا. جب یہ مقطعات نازل ہوئے آپ کسی روایت میں یہ بات نہیں سنیں گے کہ کسی نے ان حروف پر مشرکین نے اعتراض کر دیا ہو کہ قرآن نے یہ الفاظ کون سے استعمال کر دیے. تو پتہ لگا عرب کی لینگوسٹک میں، عرب کی لینگویج کے اندر اس بات کی گنجائش تھی کہ اشارات سے، کنایات سے، کوڈ سے بات شروع کی جاتی تھی. تو اس پر اعتراض نہیں ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس طریقے سے عرب کے کلچر میں بات تھی، جبھی تو قرآن نے اس اسلوب کو استعمال کیا. اور مشرکین کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جنہوں نے درجنوں دوسرے اعتراضات کیے لیکن یہ اعتراض نہیں کیا، اس بات کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے اسلوب کو بیان کرنے کا یہ انداز قرآن نے جو لیا ہے وہ عرب کی قدیم ذہنیت کو دیکھتے ہوئے لیا ہے. پھر فرمایا ذالک الکتاب، دو جوسی آتی میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. ذالک جو استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر وہ دور رکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے دز ہے قریب کے لیے، دیٹ ہے دور کے لیے. تو آپ قریب کے لیے کہیں گے تو کہیں گے حاذا کتاب، یہ کتاب ہے. اور دور کے لیے کہیں گے تو کہیں گے ذالک کتاب، وہ کتاب. تو اب قرآن کے دور رکھا ہوا ہے، میرے تو اس وقت کیا ہے ہاتھ میں ہے نا. تو اب میں کہہ رہا ہوں ذالک الکتاب، تو اکارڈنگ ٹو گرامر تو مجھے کہنا چاہیے حاذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ کہوں گا نا کہ بھئی اس کتاب میں جو میرے ہاتھ میں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ذالک الکتاب. تو اس سے مراد دور رکھی والی چیز نہیں ہے. بعض اوقات آپ جب کسی چیز کی وہ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد دور نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد اس کی شان ہوتی ہے. ارے بھائی وہ بندہ کمال آدمی ہے، وہ بندہ، حالانکہ وہ بندہ اگرچہ برابر والے روم میں بیٹھا ہو، ارے تم اس کی بات کرتے ہو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہو کہ کوئی ملک چھوڑ کے دور بیٹھا ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ شان اس کی بیان کر رہے ہوتے. تو یہاں وہ شان بیان کی. پھر الف لام بھی استعمال کیا گیا، صرف کتاب نہیں کہا گیا. میں نے آغاز کیا تھا، آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ میں کہ الف لام جب لگایا جاتا ہے تو ناؤن کو پروناؤن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الکتاب یعنی کہ کتاب عام ہے، لیکن الکتاب کہہ دیا تو خاص بات، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب ہدایت کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی کیا تھا، پچھلے صحیفوں میں بھی کیا تھا. تو یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نبی کا، جس پیغمبر کا، جس امت کا، جس کتاب کا ہم پچھلی کتابوں میں تذکرہ کر کے آئے ہیں، تم نے پڑھا ہے، یہ جو کتاب آ رہی ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا پہلے ذکر آ چکا. پھر فرمایا لا ریب، ریب کا معنی ہوتا ہے شک. جس طرح بچوں کے بھی نام رکھتے ہیں نا، لڑکیوں کے نام رکھ دیجیے لا ریب. ریب کا معنی ہے ریب، ریبہ کا معنی ہوتا ہے شک، اور لا ریب کوئی شک. فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ لا ریب، کوئی شک نہیں ہے. فیہ، فی مانے میں، ہی مانے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور ھدی للمتقین، شک تو کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن ہدایت، ہدن، جو ہدن ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للمتقین، تقوی رکھنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم ایک بات کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک طرف کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے ہدایت ہے؟ اگلی آگے جب آپ چلیں گے تو ایک آیت کہتی ہے کہ قرآن تو سارے عالم کے لیے ھدی للناس ہے، ناس مانے لوگ. اور پہلی آیت کے اندر کہہ رہی ہے ھدی للمتقین، جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یوں سمجھیے کہ ایک کمپنی نے جاب تمام شہر کے لیے آفر کی کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے ایک آئی ٹی انجینئر ہمیں چاہیے، اور تمام شہر اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اب جناب سب اپلائی کر رہے ہیں، جاب ملے گی کسے؟ بھئی اپلائی کرنے کا کرائیٹیریا پورا شہر ہے، پورا ملک ہے، کہیں سے کوئی بھی اپلائی کر دے تو یہ تو ہو گیا جناب جاب للناس ہو گئی ہے. یعنی سارے لوگوں کے لیے اپلائی کرنے کا آپشن ضرور موجود ہے، لیکن اب جاب ملے گی کسے؟ جو اس کرائیٹیریا پر پورا آئے گا، جو اس حوالے سے محنت کر رہا ہوگا، جو یہ چاہ رہا ہوگا کہ مجھے یہ جاب ملے تو تاکہ میں اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو سوار کر سکوں. تو یہی سمجھ لیجئے ھدی للناس، قرآن ہدایت سب کے لیے ہے،
یعنی کوئی شخص بھی قرآن کو پڑھے ہدایت کے لیے تو ہدایت کے لیے اس کے پاس کتاب موجود، ایسا نہیں اللہ نے ہدایت کے لیے کچھ دنیا میں نہیں رکھا، ہدایت کے لیے اللہ نے بتا دیا اگر ہدایت چاہتے ہو تو آ جاؤ قرآن کی طرف۔ آدمی نے قرآن اٹھا لیا، لیکن اب ہدایت ملے گی کسے؟ جو قرآن کے کرائٹیریے پر آئے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد، اب آپ یہ سوچیں گے ایک کافر ہے وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسا متقی بنے گا؟ وہ آپ قرآن کہہ رہا متقی ہوگے تو ہدایت ملے گی، تو کافر متقی کیسے بنے گا؟ پہلے مسلمان ہوگا پھر متقی بنے گا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہدی للمتقین، تو سب سے بڑی ہدایت تو اسلام ہے، اسلام لائے گا تو متقی بنے گا۔ تو قرآن یہ بات اس کو سمجھائیے کہ ہدی للمتقین سے مراد کیا؟ تو ہم نے کہا یہاں تقوی سے مراد ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک اخلاقی معاملہ رکھا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر وہ کافر بھی ہو تب بھی برے کام نہیں کرتا، یہ اللہ نے ایک فطرت میں رکھا ہے۔ تو اگر اس کی فطرت کے اندر اگر یہ بات موجود ہے کہ وہ کافر بھی ہے لیکن برائی سے بچ رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو بچانے کا ڈر موجود ہے۔ یہ جو فطرت ہے اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا شخص اگر باعث نے ان باعث ہو کر قرآن کو لے اور کہے کہ میں دیکھوں دنیا کے اندر کہ یہ کتاب ہدایت کس طریقے سے ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتی ہے، تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانا چاہے اور وہ کافر بھی ہو تو اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے اسے ہدایت عطا کر دے گا۔ اسی لیے کہا ہدی للمتقین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔